أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر اور وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہیں جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ، اور شکر کرو اللہ کا، اور اگر تم اسی کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، اور جو کوئی بے اختیار ہو جائے تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون بما ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کیا اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہیں عذاب دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کے بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف کر ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑا۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں خلاصہ تفسیر کی۔
اچھا جی، اب بات کرتے ہیں خلاصہ تفسیر کی۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں سے پاک حلال اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے اور ان سے منقطع ہونے کے باعتقاد ان کی تعظیم کو حرام سمجھتے تھے اور اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب تقاضے رضا اور وسیلہ قرب اللہ شفاعت ان بتوں کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ، اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو، اس سے اللہ راضی ہوگا، اور شیطانی خیالات قدم قدم پر مت چلو، اور شیطان تمہارا سری دشمن ہے، ایسے خیالات سے تم کو خسارہ ہوگا، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم دے گا، یعنی شیطان، جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سنت نہیں رکھتے۔ حل اللغات کی بات کرتے ہیں۔ حلالن طیبہ، حلہ کے معنی گروہ کھولنے کے، جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی، گویا ایک گروہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ عبداللہ بن سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں پر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ طیب کے معنی پاکیزہ ہیں، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی۔ خطواتی خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات الشیطان سے مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں۔ والسوء والفحشاء، والسوء والفحشاء وہ چیزیں جن کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ اور بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد معصیت اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کے امر اور حکم سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصالح سامنے آتے ہیں، اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور الہام کا فرشتہ خیر اور نیکی پر انعام اور فلاح کا وعدہ اور حق کی تکذیب پر قلب کا مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہاں جو مسائل دریافت کیے گئے ہیں، سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا کوئی جانور مرغا بکری کسی بزرگ یا غیر اللہ کی نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا یہ بھی 4 آیتوں کے بعد وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے تحت آنے والا ہے۔ اس آیت میں یا ایھا الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو چھوڑنا اور اس عمل کو موجب برکت سمجھنا، ان جانور کو اپنے اوپر حرام کرنے کا معاہدہ کر لینا، دائمی سمجھنا، یہ سب افعال ناجائز اور گناہ ہیں۔ ٹھیک، مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت میں کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیا ہے تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اس خیال و حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، تو پھر اس کا گوشت اس پر حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے تابعداری کرو اس کی جو کہ نازل کیا اللہ نے، تو کہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے باپ دادوں کو، ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہو۔ خلاصہ تفسیر کی بات کرتے ہیں کہ جب مشرک ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیونکہ وہ طریقہ جس طریقے کے اختیار کرنے میں معمور من اللہ تھے، اور حق تعالیٰ ان پر رد کرتا ہے کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ سمجھ نہ رکھتے اور ہدایت نہ رکھتے ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں ان جانور کی کیفیت کی مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجوز بلانے اور پکارنے کے
कोई मजबून बात नहीं सुनता। इस तरह ये कुफार भी ज़ाहिरी हरकत बातचीत तो सुनते हैं, लेकिन काम की बात से बिल्कुल बहरे हैं, गोया सुनते ही नहीं। गूंगे हैं, कभी ऐसी जबान पर बात नहीं लाते। अंधे हैं क्योंकि नफ़ा और नुकसान नज़र नहीं आता। तो जब सारे ही हवास मुख्तल हुए तो समझते समझाते कुछ नहीं। अच्छा जी, बात करते हैं खुलासाई तफसीर की। वही दखील अलम, और जब उनसे कहा जाता है ताबदारी करें, तो इसकी मारिफ की बात करते हैं कि इस आयत में जिस तरह बाप दादों को अंधी तकलीद और इत्तिबा की मजम्मत साबित हुई, इसी तरह जायज़ तकलीद व इत्तिबा की शराइत एक ज़ाब्ते का एक ज़ाब्ता मालूम हुआ, जिसकी तरफ दो लफ्ज़ों में इशारा है, ला यक़िलून ला यहतदून। मालूम हुआ कि नाबा व अजदाद की तकलीद व इत्तिबा को इसलिए मना किया गया कि उन्हें ना अक़ल थी ना हिदायत। हिदायत से मुराद वो अहकाम है जो अल्लाह की तरफ से सही तौर पर नाज़िल किए गए, और अक़ल से मुराद जो बज़रिए इज्तिहाद व नुसूस शरीयत से इस्तिंबात किए गए। तो वजह इनके इत्तिबा व तक़लीद के अदम जवाज़ की ये है कि ना इनके पास अल्लाह की तरफ से नाज़िल किए हुए अहकाम हैं, ना इसकी सलाहियत कि अल्लाह ताला के फ़रमान से अहकाम को निकाल सके। इशारा पाया गया कि जिस आलिम के मुतालिक ये इत्मीनान हो जाए कि इसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है, उसकी दर्जा इज्तिहाद भी हासिल है, और ये अहकाम सराहतन कुरान और सुन्नत में ना हो, उसको नुसूस कुरान सुन्नत से बदले क़यास निकाल दिया गया हो, तो ऐसे आलिम व मुज्तहिद कुरान और सुन्नत से निकाल सकता है, तो ऐसे आलिम व मुज्तहिद की तकलीद व इत्तिबा जायज़ है। ना इसके लिए इसका हुक्म मानना और इसका इत्बा करना है, बल्कि इसके लिए अल्लाह का हुक्म मानना और इसका इत्बा करना है। मगर चूँकि हम बराह रास्त अल्लाह की तरफ से वाकिफ़ नहीं हो सकते, इसलिए किसी आलिम मुज्तहिद का इत्बा करते हैं ताकि अल्लाह के काम पर अमल कर सकें। जाहिलाना तकलीद और आइम्मा मुज्तहिदीन की तकलीद में फ़र्क ये है कि आयत में तकलीद आबाई के ममनू होने का जिक्र इससे बातिल एतकाद आमाल आबा अजदाद की तकलीद कर रहे हैं। अकायद सहिया आमाल सोलिहा में तकलीद इसमें दाखिल नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कलाम में इन चीज़ों की वज़ाहत सूरह यूसुफ़ में इस तरह आई, मैंने इनके मिल्लत को मज़हब को छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिर है। मैंने इत्बा किया अपने आबा इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का। यानी इमाम कुर्तुबी ने इस आयत में आइम्मा मुज्तहिदीन की तकलीद के मुतालिक में अहकाम व मसाइल बयान किए और फरमाया कि कुछ लोगों ने इस आयत की तकलीद की मुसम्मत में पेश किया है, और ये बातिल के मामले में तो सही है, लेकिन हक़ के मामले में तकलीद से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। हक़ में तकलीद करना तो दीन के उसूल में एक मुस्तकिल बुनियाद है, और मुसलमानों के लिए दीन की हिफाजत का बहुत बढ़िया ज़रिया है। जो शख्स इज्तिहाद की सलाहियत नहीं रखता, वो दीन के मामले में तकलीद पर ही एतमाद करता है। इस आयत के खुलासे तफसीर की बात करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति। ऊपर अकल कलमात के मामलात में मुश्रिकीन की गलती बतलाकर इनकी इस्लाम करना मकसूद थी। आगे अहले ईमान को इस बात पर मुतनब्बे किया कि वो इस गलती में मुश्रिकीन की मुआफ़क़त ना करें। इस ज़मन में अहले ईमान की अपने इनामात का जिक्र करके अदाए शुक्र की तालीम दी। ए ईमान वालों, हमारी तरफ से तुमको इजाज़त है कि जो शरा की रूह से पाक चीज़ें हमने तुमको मुरहमत फरमाई, उनमें से जो खाओ, और इनकी इजाज़त के साथ ये हुक्म है कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करो, ज़बान से भी हाथ पाँव से खिदमत व अताअत बजा लाकर, दिल से नेमतों को मिन जानिब अल्लाह समझकर। अगर तुम खालिस इसके साथ गुलामी का ताल्लुक़ रखते हो और ये ताल्लुक़ मुसल्लम और ज़ाहिरी है, बस वजूब शुक्र भी साबित है। रब्त क्या है? गुज़श्ता आयत से ऊपर बयान हुआ कि हलाल हराम को मत करो, जो हलाल चीज़ें उसको हराम मत करो, और हराम को हलाल मत समझो। मुस्तकीन इसमें मुतला थे, मसलन मुर्दार जानवर, ऐसे जानवर जिनको गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया, मुश्किन इनको खा लेते, इससे मना किया गया। इस ज़मन में बताया कि अल्लाह के नज़दीक फला जानवर हराम है, इसके सिवा दूसरे जानवरों को अपनी तरफ से हराम करना गलती है। अल्लाह ताला ने तुम पर दो चीज़ों को हराम किया, और उन चीज़ों को हराम नहीं किया जिनको तुम अपनी तरफ से हराम कर रहे हो। मसलन मुर्दार जानवर को जो बावजूद वाजिबुज़्ज़ुबा
ہونے کے بلا زبا شرعی مرجع خون کو جو بہتا ہو، خنزیر کے گوشت، ایسے جانور جو بکثرت تقرب غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا وہ حرام ہے۔ پھر بھی اس میں اتنی آسانی ہے کہ جو شخص بھوک میں اتنی بےتاب ہو جائے کہ طالب لذت نہ ہو اور قدر ضرورت حاجت تجاوز کرنے والا ہو تو اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے سے بھی گناہ نہیں، یعنی جب موت واقع ہونا یقینی لگے تو اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز اس وقت جائز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اچھا، حلال کھانے کی برکت اور حرام کی نحوست کی بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ حرام کھانے کی ممانعت اس طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے پر شکر گزاری کی ترغیب ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا شوق جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ نفرت، اخلاق فاضلہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا، اے ہمارے رسولوں تم یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ قبول دعا میں حلال کھانا معین اور حرام معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ طویل سفر پریشان حال اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام، غذا حرام، ان حالت میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں حرام کی، اس کے سوا کچھ حرام نہیں۔ انما اشارہ ہوا دوسری آیت میں صراحت فرمائی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی بجوز ان چیزوں میں جس کا ذکر ہے کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہ چار ہیں: میتہ، خون، لحم خنزیر، نمبر 4 وہ مردار جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، ان چاروں کی قرآن میں وضاحت کی گئی، ٹھیک ہے۔ میتہ اردو میں مردار کو کہتے ہیں، وہ جانور جس کے حلال ہونے میں شرعی ذبح کرنا ضروری ہے مگر وہ ذبح کے بغیر خود بخود مر جائے، گلا گھونٹ کر یا کسی چوٹ کھا کر مر جائے تو مردار ہے اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی آیت احل لکم ما صید البحر، معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہیں۔ حدیث سیاح میں مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مسنہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دو مردار حلال کیے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، دو خون حلال کیے گئے، جگر اور طحال، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ جانوروں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائے، البتہ جو مچھلی گرنے سڑنے کے بعد خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں رہ کرتا ذبح کر لیا جائے، اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر مار کر دھاری دار چیز سے زخم لگا دے تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی اعلیٰ جراحت تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ اب مسئلہ بات کرتے ہیں، بندوق کی گولی سے اگر قبل ذبح مر جائے تو ایسا جو پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے تو قرآن کی آیت موقوذہ کہا گیا حرام ہے، یہاں مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ بندوق کی گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ تیر کی طرح اعلیٰ جراحت نہیں بلکہ خارقہ ہے، اس سے بارود کی طاقت کے ذریعے گوشت پھٹ جاتا ہے، نہ خود اس میں کوئی دھار نہیں ہے جس سے کوئی جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ میتہ کو حرام کیا، جس طرح گوشت کھانا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ تمام نجاسات کا، جیسے کسی کا استعمال حرام ہے، اس کی خرید و فروخت، اس سے نفع اٹھانا، اور مردار جانور یا ناپاک چیز کو خود جانور کو کھا لینا جائز نہیں، اسی طرح اس کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ اب ایک اور مسئلے کی بات کرتے ہیں، میتہ میں تمام اجزاء شامل ہیں، اللہ طاعم یطعمہ کے الفاظ واضح کیے، معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہے، ان کا استعمال جائز ہے، ٹھیک ہے۔
اور مسئلے کی بات کرتے ہیں، مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی گئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال جائز نہیں، خرید و فروخت بھی حرام۔ آج کل جو یورپ میں صابن ہے جس میں چربی استعمال ہوتے ہیں، اس کا پرہیز کا احتیاط لازم ہے۔ مردار کی چربی ہونے کا ہی یقینی نہ ہو تو گنجائش ہے۔ بعض صحابہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ کی مردار جو ہوتا ہے اس کی چربی کھانے میں استعمال حرام قرار دیا، خارجی استعمال کی اجازت ہے، خرید و فروخت کی جائز قرار دی۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں، دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کرتے ہیں جس کو عربی میں انفقا کہا جاتا ہے۔ یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مذبوح جانور کا گوشت سب حلال، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا تو اس کو فقہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن صاحبین امام یوسف و امام محمد اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خون کے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ جو آیت میں مذکور چیزیں حرام قرار دی گئی وہ خون ہے۔ دم یعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، مگر سورہ انعام کی آیت مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط، او دمن مسفوحا بالاتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ حلال اور پاک۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب حرام صرف بہنے والا خون ہو تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہ و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین رحمہ اللہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو دھونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے۔ تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی، اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ اس طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، آمدنی بھی حرام۔ دم کو حرام فرمایا ہے جس میں استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا خون دوسرے کا جز ہے اور بدن سے نکالا جائے تو نجس ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہو۔ اول کہ اعضاء انسانی کا احترام واجب ہے اور اس احترام کے منافی ہے۔ دوسرا یہ کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلامی کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ خون اگرچہ جز انسانی ہے مگر کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی، انجیکشن کے ذریعے نکال کر دوسرے بدن میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دودھ کی سی ہے جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جز بن جاتا ہے۔ شریعت اسلام نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ کو غذا قرار دیا، ماں پر بچوں کا دودھ پلانا واجب کیا، جبکہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہی اور طلاق کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کا رزق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے یا ماں ہی کو معاوضہ دے کر اسے دودھ پلوائے۔ قرآن میں ہے، اگر تمہاری مطلقہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کی اجرت اور معاوضہ دو۔ خلاصہ دودھ جز انسانی کے لیے بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت ہے، اور علاج کے طور پر بڑوں کے لیے بھی، جیسا کہ عالمگیری میں ہے وَلَا بَأْسَ فَإِن يَسْأَتِ الرَّجُلُ بِلَبَنِ الْمَرْءِ وَيَشْرِبُهُ لِلدَّاءِ، اس میں مذائقہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے یا پینے میں استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ عام حالات میں جائز نہیں مگر بطور علاج جائز ہے۔ اسی طرح وہ حرام جانور جن کا استعمال عام حالت میں جائز نہیں ہے لیکن اضطراری کیفیت ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو ان جانوروں کو اعضاء کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ تحریم خنزیر، تیسری چیز اس آیت میں حرام بتائی گئی وہ لحم خنزیر ہے۔ حرمت خنزیر کے لیے لحم کی قید مذکور ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ تمام اجزاء، ہڈی، بال، پٹھے سب بالاجماع امت حرام ہے۔ لفظ لحم بڑھا کر اشارہ ہے کہ خنزیر سے مراد دوسرے جانوروں کی طرح نہیں بلکہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ اگرچہ کھانا حرام ہی رہے لیکن خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ نجس العین ہے، حرام بھی۔ صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا گوشت حدیث میں جائز قرار دیا۔ ما احل بہ لغیر اللہ، اس کی 3 صورتیں۔
चौथी चीज़ जिसको आयत में हराम करार दिया गया, वो जानवर गैर अल्लाह के नाम से नामजद किया गया है जिसकी 3 सूरतें हैं। मुतारिफ हैं, अव्वल किसी जानवर को गैर अल्लाह के तकर्रुब के लिए ज़ुबाह किया जाए और वो सुबह गैर अल्लाह का नाम लिया जाए। बिल इत्तिफाक़ इजमा उम्मत हराम है, ये जानवर मैता है, इसके किसी जुज़ से इंतिफा जायज़ नहीं। दूसरी सूरत जानवर के तकर्रुब इला गैर अल्लाह के लिए ज़ुबाह किया जाए, यानी खून बहाने से तकर्रुब गैर अल्लाह मक़सूद हो। वो अगर ज़ुबाह इस पर नाम अल्लाह ही का लिया जाए। बहुत से नापाक मुसलमान बुजुर्गों पीरों उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बकरियां और मुर्गे ज़ुबाह करते हैं, तो ये भी बिल इत्तिफाक़ फुक़हाए हराम और मज़बूहा मुर्दार, ठीक है। और बाज़ हज़रात ने इस सूरत को माउहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह का मतलब तस्रीह तो नहीं बयान किया, लेकिन बहैसियत तरबियत तकल्लुफ़ से खाली नहीं, मगर बवजह इश्तिराक इल्लत यानी तक़र्रुब इला गैरिल्लाह की नियत से माउहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह के साथ मुल्हक़ करके हराम करार दिया। हज़रत अली के ज़माने में फरसूख शायर के बाप गालिब ने एक ऊँट ज़ुबाह किया जिस पर गैर अल्लाह का नाम लेने का कोई जिक्र नहीं, मगर हज़रत अली ने इसको भी माउहिल्ला लिग़ैरिल्लाह करार देकर हराम फरमाया। सहाबा ने इसको कबूल किया, ठीक है। जो जानवर उस ईद के दिन ज़िबा किया गया हो, यानी कोई त्यौहार हो यहूदियों का। हज़रत आयशा से मनक़ूल है कि कुछ रज़ाई रिश्तेदार अजमी लोगों में से हैं, उनके पास आए तो रोज़ रोज़ कोई ना कोई त्यौहार होता रहता है, त्योहारों के लिए कुछ हदिया हमारे पास भेज देती, हम इनको खाएं या नहीं। हज़रत आयशा ने फरमाया जो जानवर उस ईद के दिन के लिए ज़ुबाह किया गया वो ना खाओ, लेकिन इनके दरख्तों के फल खा सकते हैं, ठीक है। तीसरी सूरत जिस जानवर का कान काट दिया गया हो, अलामत तकर्रुब इला गैरिल्लाह है और ताज़ीम गैरिल्लाह के लिए छोड़ दिया गया, उससे काम ना ले, उसको ज़ुबाह करने का कसद हो, लेकिन उसके ज़ुबाह करने को हराम जाने, ये जानवर माउहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह और मा ज़ुबिहा अला नस्ब दोनों